اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. غزوہ احد کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے پس منظر میں ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد میں مومنوں کی ایک غلطی کی وجہ سے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے مسلمان کافی پستہ دل ہوئے، پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور مومنوں کو تسلی دی، سمجھایا. قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، سنن، ایسے واقعات. سنت کی جمع ہے سنن، ایسی سنتیں، مراد ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. اس سے پہلی امتوں میں بھی کبھی مومن غالب آئے، کبھی کافر غالب آئے، یہ چلتا رہتا ہے. فسیروا فی الارض، پس تم زمین کا چکر لگاؤ. فانظروا، پس دیکھو. کیف کان عاقبۃ، کیا انجام ہوا، المکذبین، جھٹلانے والوں کا. جب تم زمین کا چکر لگاؤ گے تو تمہیں جو مثالیں ملیں گی اس میں کفار کی تباہی کے مناظر ملیں گے. یہ ہلکی پھلکی کبھی تکلیف آ جائے اس سے پریشان نہیں ہو. اصل تباہی، اصل انجام ذلت کا وہ کس کے ذمے آپ کو نظر آئے گا؟ کفار کے ذمے، جھٹلانے والوں کے ذمے. لہذا اس سے پریشان نہیں ہو. ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے نصیحت کا بیان ہے. وہدن، اور ذریعہ ہدایت. وموعظۃ، اور نصیحت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. ان کے زخموں پہ اللہ کی طرف سے ایک مرہم ہے کہ یہ تھوڑی بہت تکلیف مومنوں کو آتی رہتی ہے، اس کے لیے تیار رہیں. السلام علیکم. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ آپ لوگ ہر وقت کامیاب ہی رہیں. انسان ہے، بطور انسان کمی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا پھر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم سستی دکھاؤ. وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرو. وَأَنْتُمْ، اور تم ہی الْأَعْلَوْنَ، غالب رہو گے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، ایمان والے. اگر ایمان والے ہوگے تو پھر غالب تم ہی رہو گے. ایمان کی شرائط کو پورا کرتے رہو گے تو کامیابی تمہارا مقدر رہے گی. اور اگر بزدل ہو کے دنیا جمع کرنا شروع کر دو گے، جہاد کے میدان خالی کر دو گے، تو پھر تم ان کے سامنے بھیک ہی مانگتے رہو گے. پھر تم کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. پھر تمہارا مقدر ذلت ہی رہے گی. ان، اگر، یمسسکم، تمہیں پہنچا ہے، کرہن، زخم، فقد، پس تحقیق، مسل قوم، دوسری قوم کو بھی پہنچ چکا ہے، کرہن، زخم، مثلہ، ایسا ہی. اگر احد میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو بدر میں ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی. اگر احد میں آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ کی شہادتیں ہوئی ہیں مومنوں کی، تو بدر میں ان کی بھی تباہی ہو چکی ہے. ان کے بڑے بڑے برج گر گئے. لہٰذا یہ کبھی آنا جانا چلتا رہتا ہے. یہ تو میدان کا حصہ ہے. جب میدان میں اتریں گے تو کبھی وار آپ کے سر پہ اور کبھی ان کے سر پہ. اصل میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ ہوا
میدان احد میں تلوار کا زخم لگا اور خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں دھنس گئیں، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، اور جب وہ دھسی ہوئی کڑیاں باہر نکالی گئیں تو خون فوارے کی طرح پھوٹا اور آپ کا چہرہ اور ظاہر کپڑے بھی لہو لہان ہوئے۔ صحابہ کو بھی بڑی تکلیف پہنچی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی یہ بات نکلی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، فلاح پا سکتی ہے، جو اپنے نبی کو تکلیف پہنچائے، اس نبی کو جو صرف ان کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح فرما دی کہ اے پیغمبر، تیرے پاس اختیار نہیں ہے کسی کی فلاح کا، کسی کی ناکامی کا۔ آج جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے، آج جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، ان کو معاف کرنے کا یا سزا دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں نا، او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے ان کو سزا دے دے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اس صورتحال میں مومن بہت پریشان ہو گئے تھے، مومنوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پھر یہ ساری تمہید کے ساتھ نصیحت فرمائی کہ اس طرح دل شکستہ نہ ہو جاؤ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، اور یہ الایام دن ہے، نُدَاوِلُهَا ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ اور آج آپ کو اگر تکلیف پہنچ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ پھر آپ کو فتح ملے گی۔ تو یہ ایک تھوڑی سی تکلیف پہنچنے سے، تھوڑا سا نقصان ہونے سے پریشان نہیں ہوں، دل چھوٹا نہ کریں۔ اور یہ جو تکلیف پہنچی ہے اس کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ آپ کھاتے پیتے ہوں، اچھے کپڑے پہنتے ہوں، دوست احباب کو دعوتیں کھلاتے ہوں، آپ پر جان نشاور کرنے والے دائیں بائیں کتنے ہوتے ہیں نا، لیکن اگر اچانک مسئلہ بنے، خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کو بلڈ کی ضرورت پڑ جائے، تو اس وقت کتنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اس وقت چھانٹی ہو جاتی ہے۔ یہ چھانٹی ہوتی ہے جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تکلیف میں اصل میں ساتھ کون کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ معلوم پڑ جائے، کس کو؟ اللہ کو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان والے کتنے ہیں ان کا پتہ چل جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنکم، اور عطا کر دے تم میں سے کچھ کو شہداء، شہادت کا درجہ۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ احد کی جب تیاری ہوئی تو مومنوں نے مشورہ دیا تھا، کچھ نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کریں، اور جو شیلے جوانوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ شہادت کے جذبہ سے سرشار تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم نے باہر میدان میں جا کے لڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت کا جذبہ بھی قبول کیا تھا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، الظالمین، ظلم کرنے والوں۔ یہ مت سمجھو کہ کفار نقصان پہنچا کے چلے گئے تو وہ کوئی پسندیدہ ہو گئے، نہیں، وہ اس بات پہ وہ بھی خوش نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ کمی بیشی ایک سسٹم کا حصہ ہے، اس کو صرف سسٹم کا حصہ ہی سمجھا جائے، اس کی وجہ سے کوئی پسندیدہ نہیں ہو گیا، اور آپ کوئی پیچھے نہیں چلے گئے اللہ کی نظروں سے۔ آپ اللہ کی نظروں میں اتنے ہی محبوب ہیں، آپ کے لیے ہی اصل کامیابی ہے اس دنیا میں۔ آپ تب تک بلند رہیں گے، تب تک غالب رہیں گے جب تک آپ ایمان پر قائم ہیں، ایمان کے اصولوں پر قائم ہیں۔ یہ کبھی تھوڑی بہت پریشانی آ جائے اس سے پریشان نہ ہوں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کے دن ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی تکلیف کے مرحلے، آزمائش کے دن آ جاتے ہیں۔ تو ان مرحلوں میں جب آزمائش آئے تو اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔